اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، بعد الفاطر، سورۃ الفاطر کے بعد نازل ہو چکی ہے، نزول میں 44 نمبر پر ہے۔ ربط اس میں یہ ہے کہ ماقبل سورۃ کہف میں ہم نے یہ دعا کی، اللہم ربط قلوبنا کما ربطت قلوب اصحاب الکہف ومریم وطہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرما جس طرح آپ نے ماقبل اصحاب کہف کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، مریم کے دل کو مضبوط فرمایا اور تمام ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط فرمایا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اس طرح مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو بھی اس طرح ثابت قدم فرما۔ تو سورۃ مریم مکی صورت ہے، بعد الفاطر نازل ہو چکی ہے، نزول میں 44 نمبر پر ہے۔ ربط اس میں ذکر ہوا، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس طرح مضبوط فرما جس طرح آپ نے اصحاب کہف کے دلوں کو مضبوط فرمایا اور مریم کے دل کو مضبوط فرمایا۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ماقبل صورت میں توحید کا ذکر ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں اس مسئلے پر۔ یا ماقبل ایک مسئلہ ذکر ہوا نفی اتخاذ الولد، کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، تو یہاں پر اس بات کو آیت نمبر 88 میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے لیے نائب مانتے ہیں، تو یہ اتنا گناہ والا کلمہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ یا ماقبل صورت میں انبیاء علیہ السلام کا عجز ذکر ہوا، اولیاء کا عجز ذکر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز ذکر ہوا، تو اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کا عجز ذکر ہو رہا ہے تفصیلی طور پر۔ صورت کا دعویٰ عجز الانبیاء والملائک، انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کا عجز اس صورت کے اندر اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ خلاصی صورت 2 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، وما نتنزل الا بامر ربک تک، اس کے اندر عجز الانبیاء کا ذکر ہے، 6 انبیاء علیہ السلام کے عاجزی کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 64 سے لے کر آخر تک، اس میں فرشتوں کے عجز کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں بطور نتیجہ کہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جب انبیاء عاجز ہے، فرشتے عاجز ہے، تو فاعبدہ واستبر لعبادتہ، تو عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کی عبادت پر جمے رہو۔ سورت کے امتیازات، یہ سورت ممتاز ہے اس لفظ پر، واشتعل الرأس، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میرے بال سفید ہو گئے، اور اس کے لیے یہ لفظ ذکر کیا۔ اس طرح وہن العظم کے ذکر پر، اسی طرح جبریل علیہ السلام کے آنے کے ذکر پر، فتمثل لها بشرا سویا، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیہ، اسی طرح ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ، اسی طرح جبریل علیہ السلام کا قول ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اگر ہم نے ایک قدم بھی رکھا اے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر تو ہمارے پل پر جل جائیں گے۔ تو اس صورت کے یہ مختصراً
امتیازات تھے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن مجید کی آیات دو قسم پر ہے، ایک ہے محکم جو معلوم المعنی معلوم المراد ہو، دوسرے نمبر پر ہے متشابہ۔ تو کاف ہا یا عین صاد بھی انہی آیات میں سے ہے جو مجہول المعنی مجہول المراد ہے، جس کا لفظی معنی بھی مجہول ہے اور اس کا مرادی معنی بھی مجہول ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ ان حروف کے معانیوں کو جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے رحمت ربک، آپ کے رب کے رحمت کا، عبدہ جو اللہ نے اپنے بندے پر فرمایا زکریا علیہ السلام پر۔ یہاں پر زکریا علیہ السلام کے صفات میں سے عبد کا لفظ ذکر کیا، اسی وجہ سے ابن عربی فرماتے ہیں العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، رب رب ہوتا ہے چاہے تنزل کرے، عبد عبد ہوتا ہے چاہے جتنا ترقی کیوں نہ کرے۔ اذ نادا ربہ، جب عاجزی کی زکریا علیہ السلام نے رب کے سامنے، نداء خفی، عاجزی آہستہ آہستہ پکارنا، کیوں؟ کیونکہ یہ اقرب الی القبول ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں اخلاص ہوتا ہے، ریا سے منزہ ہوتا ہے۔ قال فرمایا زکریا علیہ السلام رب اے میرے رب، انی وان العظم منی، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر سفید ہو چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں تیرے پکار کے وجہ سے اے میرے رب شقیہ کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، جب بھی میں نے آپ کو پکارا آپ نے میری دعا قبول کی ہے۔ یہاں پر سر کا حوالہ دیا کیونکہ سر جلدی سفید نہیں ہوتا اور داڑھی عام طور پر جلدی سفید ہوتی ہے۔ اگر داڑھی کا حوالہ دیتے تو یہ وہم ہوتا کہ شاید عمر تو ان کا کم تھا لیکن بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے سر کا حوالہ دیا کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یقیناً میں ڈرتا ہوں وارثوں سے، رشتہ داروں سے، میں ورائے اپنے مرنے کے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، معنی اول ہے میری بیوی بانج، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، عطا کرے مجھے من لدن کا اپنے طرف سے ولیًا کوئی وارث۔ سوال یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام یہ سوال کرتے کہ اللہ میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو نیک بنا دے، تو یہاں پر یہ کیوں فرمائے کہ مجھے وارث دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی ابتداء نیک ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے اولاد میں کوئی ایسا بنا دے، مجھے اولاد دے اور اس کو میرا علمی وارث بنا دے۔ یہاں پر فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس سے مراد علمی وراثت مراد ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا ویرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے آل کا وارث بنے، اور یعقوب علیہ السلام کے آل کا جو وارث ہوتا ہے وہ علمی ہی وارث ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں وراثت کا لفظ یہ علمی وراثت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 33 میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ تو یہاں پر علم وارث مراد ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علم کا وارث ہوتا ہے، مال کا وارث نہیں ہوتا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم، انبیاء علیہ السلام میراث میں دینار و دراہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ یا زکریا فہب لی من لدنک ولیا، یرثنی جو میرا وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے آل کا وارث بنے، علوم سابقہ کا بھی وارث ہو، وجعلہ رب رضیا، بنا دے اس کو اے میرے رب رضیا اپنا پسندیدہ۔ یا زکریا، ہم نے کہا اے زکریا انا نبشرک بغلام، کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ایک لڑکے کے ساتھ، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیًا کوئی ہم ناپ یا سمیًا کوئی ہم صفت۔ چند انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں، تقریباً 5 انبیاء جن کے نام پیدائش سے پہلے رکھے گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام،
حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام رکھے گئے ان کے پیدائش سے پہلے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی قالا مطالبہ کیفیت، فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام رب اے میرے رب انا یکون لی غلام، کس طرح ہوگا میرے لیے لڑکا، کیفیت کیا ہوگی، وکانت امرات عاقرہ، ہے میری بیوی بانج، وقد بلغت من الکبر عتیہ، تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال فرمایا اللہ نے کذالک اس طرح آپ ہوں گے، قال ربک فرمایا تیرے رب نے وعلی ہین، یہ کام مجھ پر بہت زیادہ آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، تحقیق میں نے پیدا کیا تھا تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا نام نہیں تھا۔ قال مطالبہ علامت، قال فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام رب اے میرے رب اجعل لی آیا، مقرر کر دے میرے لیے آیتن کوئی نشانی حمل رہنے کی۔ قال فرمایا اللہ نے آیتک تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ، ثلاث لیال سویہ، 3 رات برابر، 3 دن اور 3 راتیں، جیسا کہ سورۃ الانعام میں، سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس نکلے زکریا علیہ السلام اپنے قوم پر، من المحراب عبادت خانے سے، فاوحی الیہم، پس اشارہ کیا آپ نے ان لوگوں کے طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ یا یحییٰ، کلام میں اندماج ہے کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یحییٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور ہم نے کہا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو پکڑیے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ایک کنایہ عمل سے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو دانائی دی تھی صبیہ بچپن میں، ای فہم التوراۃ والفقہ فی الدین، وحنانا من لدنا، رحم کرنے والا تھا، ترس کرنے والا تھا، من لدنا ہمارے طرف سے، بیان اخلاق، وزکاتن پاک باز تھا، وکان تقیہ تھا وہ پرہیزگار، وبرم بوالدیہ احسان کرنے والا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، ولم یکن جبارت نہیں تھا وہ سختی کرنے والا مخلوق کے ساتھ، عصیہ نہ نافرمان تھا اللہ کے حق میں، وسلام علیہ سلامتی ہو اس پر، یوم ولدا جس دن وہ پیدا کیے گئے، ویوم یموت جس دن وہ فوت ہوں گے، ویوم یبعث حیا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ انسان کے 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور وہ تینوں قسم کے حالات بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، زمین آتا ہے، تو یہ حالت بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں رحم سے نکلنا ہوتے زمین کی طرف۔ دوسرے نمبر پر جب آدمی مرتا ہے اس وقت کی حالت بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت دنیا سے جانا ہوتا ہے عالمی برزخ کی طرف۔ تیسرے قسم کی حالت جب آدمی قیامت کے دن اٹھے گا، یہ حالت بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں برزخ سے نکلنا ہوتا ہے آخرت کے مقام کی طرف۔ اس وجہ سے ان 3 احوال کا تذکرہ کیا کہ اللہ مجھ پر سلامتی ہو، مجھے مصیبتوں سے بچا دے، مجھے عذاب سے بچا دے ان 3 حالات میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ابھی حضرت مریم کا واقعہ، اس لیے کہ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا ہوا بغیر شوہر کے، معلوم ہوا ان کے پاس طاقتیں تھی، جواب وہ عابدہ تھی، مریم کا معنی عبادت کرنے والی، وہ محتاج تھی اللہ کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرے کتاب میں مریم کا واقعہ، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ یعنی مشرقی جانب کے طرف، مشرقی جانب میں پہلی بار انہیں غسل آیا تھا، یعنی 16 سال کی عمر تھی، پہلی بار بیماری آئی تھی، اس سے پاک ہوئی، اس وجہ سے غسل کر رہی تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے بنایا اس کے آگے حجابا ایک پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے فرشتے کو، فتمثل لها بشر سمیہ، فتمثل لها، پس حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ دیکھیے جو آدمی حقیقتاً
فرشتہ ہو ظاہراً بشر ہو، اس کے لیے تمثل کا لفظ، جو حقیقتاً ظاہراً دونوں طرح بشر ہو ان کے لیے بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قالت، فرمایا حضرت مریم نے، انی اعوذ بالرحمن، یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں مہربان ذات کے ذات، من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ہے پرہیزگار، یا سے ہٹ جا۔ انہوں نے تقوی کا حوالہ دیا کیونکہ انسان تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک منافق جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 عوام جو حکام سے ڈرتے ہیں، نمبر 3 متقی جو رب سے ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا حضرت مریم نے، ان کنت تقیا۔ قال، فرمایا زکریا علیہ السلام نے، انما انا رسول ربک، یقیناً میں قاصد ہوں آپ کے رب کا، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے دو ایک پاک باز و صاف ستھرا لڑکا۔ بریلویوں نے کہا، دیکھیے جب جبریل علیہ السلام بیٹا دے سکتا ہے تو ولی کس طرح نہیں دے سکتا؟ انہوں نے فرمایا لأہب لک، تاکہ میں تجھے دے دوں۔ معلوم ہوا حضرت جبریل علیہ السلام بیٹا دے سکتا ہے تو ہمارے پیر و ملنگ کیوں بیٹا نہیں دے سکتے؟ یہ ان کے اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ کلام حکائی ہے کہ جبریل علیہ السلام رب کا کلام نقل کرتے ہیں، جس طرح ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی کلام حکائی ہے۔ اللہ نے جو معراج کے رات میں فرمایا کہ تجھ پر سلام ہو اے نبی، تو ہم اسی کلام کو نقل کر رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ نسبت سبب کی طرف ہے، جیسا کہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36 میں گزر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے رب ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو بت تو گمراہ نہیں کر سکتے، بلکہ بتوں کی عبادت یہ گمراہی کا سبب بن گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ نسبت سبب ہی ہے کہ میں ان کے درمیان واسطہ ہوں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قال کا لفظ محفوظ ہے، کہ محذوف ہے، کہ قال اللہ نے فرمایا ہے لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے دے دو ایک پاک باز اور صاف لڑکا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام بشارت کے لیے آئے تھے، جس طرح صورت آل عمران آیت نمبر 64 میں گزر چکا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ جب فرمایا فرشتوں نے اے مریم یقین اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، تو وہاں پر جبریل علیہ السلام بشارت سنانے کے واسطے آئے تھے۔ اس طرح یہاں پر بھی لأہب لک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے بیٹا دیتا ہے اور میں بشارت دینے کے واسطے تمہارے پاس آیا ہوں۔ قالت، حضرت مریم نے فرمایا بطور تحیر، انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ماں نے اول ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، ولم اکو بغیا، نہیں ہوں میں بد کردار۔ اولاد کے ملنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ عورت شوہر والی ہو، دوسرا طریقہ یہ کہ عورت بد کردار ہو، اور یہ دونوں باتیں میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ قال، فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کذالک، اس طرح تو ہوگی، قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، ہوا علیہ ہین، یہ کام مجھ پر بہت زیادہ آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں بنا دوں اس کو آیتاً قدرت کی نشانی، للناس لوگوں کے واسطے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت کا پیغام ہوگا میرے طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَكَانَ أَمْرًا، یہ فیصلہ ہے، مقضیہ فیصلہ کیا گیا، ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فحملتہ، پس وہ حاملہ ہو گئی اس کے ساتھ، فانتبذت بہ، پس وہ الگ ہو گئی، بھی اس کے ساتھ، مکانا قصیا، دور جگہ میں، فاجاء المخاض، پس لے آیا اس کو درد ذہنے، الی جذع النخل، کھجور کے تنے کی طرف، قالت، وہ کہنے لگی، یا لیتنی، ہے بد نصیبی ہے میری، مت قبل ھذا، کہ مر جاتی میں اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، ہوتی میں بھولی بسری۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم نے موت کا تمنا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت کا تمنا اس لیے کیا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ کفر سے بچ جائیں۔ حضرت مریم نے اس لیے موت کا تمنا کیا
کہ لوگ اس معجزے کے انکار کریں گے اور مجھ پر تہمت لگائیں گے، اس وجہ سے یہ کافر بنیں گے، تو اے اللہ میں اس سے پہلے مر جاتی تو اچھی بات ہوتی۔ فنادہ، آواز دی اس کو فرشتے نے، من تحتیا، اس کے قریب سے، اللہ تحزنی، کی غمگین نہ ہو جائیے، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق بنایا تیرے رب نے، تحت کی قرب کی، تیرے قریب، سرین، ایک چشمہ، وحزی الیک بجذع النخلہ، اور تو حرکت دے، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو اپنے طرف، اس کو حرکت دے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، پھینکے گی تجھ پر، رطبا جنیا، تازہ کھجور، فکلی واشربی وقرری عیناک، پس کھائیے، واشربی، پیے، وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے۔ دیکھیے پہلے چشمے کا ذکر مقدم کیا، پھر آگے کھانے پینے کا جو انتظام ہوا وہاں پر عقل کو مقدم کیا شرب پر۔ وجہ یہ ہے کہ اولاً چشمے کو مقدم کیا اس لیے اس کی ضرورت تھی، اور ثانیاً عقل کو مقدم کیا کیونکہ یہاں پر عقل کی ضرورت تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عادتاً آدمی پانی پیتا ہے کھانے کے بعد، اس وجہ سے پہلے کلی کو ذکر کیا پھر وشربی کو ذکر کیا۔ اما ترین من البشر احدا، اگر آپ دیکھیں من البشر، انسانوں میں سے احدن، کسی ایک کو، فقولی، پس کہیے تم، انی نذرت للرحمن، یقین میں نے منت مانا ہے مہربان ذات کے لیے، اشارے سے کہے، صومن، روزے کا، فلن اکلم اليوم انسیا، پر ہرگز میں بات نہیں کروں گی، انسیہ، کسی انسان کے ساتھ، فاتت به قوما، تتم دوپ، پس وہ لے کر آئی اس کو قوم، اپنے قوم کے پاس، تحملہ، ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، قالوا، وہ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تحقیق تو ایک نشنا چیز لے کر آئی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کے بہن۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم تو ہارون علیہ السلام کی بہن نہیں تھی، دونوں کے آپس میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ مسلم کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران علاقہ گئے، نصارہ نے اعتراض کیا کہ دونوں کے درمیان تو بہت زیادہ زمانہ تھا، وہ کس طرح ان کی بہن ہو سکتی ہے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما قبل لوگ انبیاء علیہ السلام کے نام پر اپنے اولاد کے نام رکھتے تھے، تو یہ ہارون حضرت مریم کی حقیقی بھائی تھا، نیک آدمی تھا، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا اے ہارون کے بہن۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مریم ہارون کے نسل میں سے تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی برادری کا نیک آدمی تھا۔ فاشارت الیہ، یا اخت ہارون، اے ہارون کے بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بد کردار آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نے تیری ماں بد کردار عورت تھی۔ کیا مطلب؟ اولاد پر ماں کا اثر ہوتا ہے، باپ کا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے، تو تمہاری نسل تو بہت اچھی ہے، کس طرح تو نے یہ کام کیا؟ فاشارت الیہ، پس آپ نے اشارہ دی ان کے طرف۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، معلوم ہوا مریم علم غیب جانتی تھی، اس وجہ سے تو اشارہ کیا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے خوشخبری دی تھی، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 66 میں گزر چکا ہے، کہ آیت نمبر 46 میں گزر چکا ہے کہ وہ بات کرے گا لوگوں کے ساتھ، تو پہلے سے مریم کو معلوم تھا۔ فاشارت الیہ، بس اشارہ کیا ان کے طرف۔ قالوا، انہوں نے کہا بطور استہزاء کے، کیف نکلم، کس طرح ہم بات کر سکتے ہیں، من کان فی المہد صبیا، جو کہ گود میں ہے، صبیا، بچہ ہے، ہم اس کے ساتھ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ قال، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انی عبد اللہ، یقین میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں رد ہے نصارہ پر، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود فرمایا تھا انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے جو 3 گروہ تھے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ،
نستوریہ تثلیث کے قائل تھے کہ الہ تین ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں اور اللہ تعالیٰ، اور ایک تھا ملکانیہ، اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ملکانیہ، مل کے قائل تھے۔ تیسرا تھا یعقوبیہ، جو کہ حلول کے قائل تھے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں جماعتوں پر رد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ کا جز ہو، نہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر حلول کیا ہے، نہ میں مستقل الہ ہوں۔ آتانی الکتاب، دی ہے اللہ نے مجھے کتاب، وجعلنی نبی، بنائے مجھے پیغمبر، وجعلنی مبارکن، بنائے مجھے خیر سے بھرا ہوا، اینما کنت، جا کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے حکم کیا بالصلاۃ، نماز کے ساتھ، والزکاۃ، زکوٰۃ دینے کے ساتھ، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں جو ہے وہ فرشتوں کے صفات کے ساتھ متصف ہے، لہٰذا وہاں پر یہ اعتراض کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں، تو یہ اعتراض کرنا عبث ہے، کیونکہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے صفات کے ساتھ متصف ہے، یہ احکام ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ وجعلنی مبارکن، بنائے ہیں مجھے برکت والا، ما دمت حیا، وبرا بوالدتی، احسان کرنے والوں میں اپنی ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہیں بنایا مجھے جبارا زورآور، شقیہ بدبخت، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ۔ قول الحق، اقول قول الحق، بیان کرتا ہوں میں بیان حق، بات کرتا ہوں میں بات حق، الذی فیہ یمترون، وہ بات جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، ما کان للہ، اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، ان یتخذ من ولد، کہ بنائے نائب، سبحانہ، توبہ توبہ، پاک اللہ نائب سے، اذا قضى امرا، جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، بس اللہ فرماتے ہیں اس کے متعلق کن، موجود ہو جا، فیکون، ہو فیکون، بس وہ کام موجود ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیے جماعتوں نے اپنے آپس میں، کسی نے اس کو الہ سمجھا مستقل، کسی نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے، کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا، اور بعض تو وہ تھے جو معتدل رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول نہیں کیے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو یہ تھی اعتدال والی جماعت۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑی دن کے حاضری سے، اسمع بہم وابصر، بہت اچھے سننے والے ہیں یہ لوگ، وابصر، بہت اچھے دیکھنے والے ہیں، یا امر کا صیغہ ہے، سنو ان کے احوال کو، دیکھو۔ کب؟ یوم یأتوننا، جس دن یہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ آج کے دن فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، وانذرہم، ڈرائیے ان کو، یوم الحسر، افسوس کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا، الامر عذاب اخروی کا، الامر معاملہ عذاب کا، ہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، یہ لوگ غفلت میں اور ایمان نہیں لاتے، انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم آخری مالک ہے زمین کا، امن علیہ، جو اس زمین میں ہے، وإلینا یرجعون، ہمارے طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یا سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، جواب، ابراہیم علیہ السلام الہ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ وَاذْكُرْ، یاد کرے، فی الکتاب، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ اعلیٰ درجے کے سچوں میں سے تھے،
نبیًا پیغمبر تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے صفات میں سے جب صدیق کا لفظ آئے، نیک کا لفظ آئے، مراد اس سے اعلیٰ درجے کا نیک، اعلیٰ درجے کا سچا کا، کیونکہ سورۃ النساء میں گزر چکا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کا درجہ سب سے پہلے، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیقین کا درجہ۔ لہذا جب انبیاء کے صفت میں صالح کا لفظ ہو، صدیق کا لفظ ہو، مراد اعلیٰ درجے کے سچے، اعلیٰ درجے کے نیک۔ اذ قال لبنیہ، اذ قال لابیہ بیان صدق، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا جات، لم تعبد، کیوں تو عبادت کرتے اس کا، لا يسمع جو سنتا نہیں، ولا يبصر جو دیکھتا نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا جو دور نہیں کر سکتے آپ سے، شیئا کچھ بھی، آپ سے کوئی عذاب دور نہیں کر سکتا، تو کیوں اس کا عبادت کرتا ہے؟ معلوم ہوا معبود کے اندر 3 شرائط ہونی چاہیے۔ نمبر 1 سمیع ہونا چاہیے، نمبر 2 بصیر، نمبر 3 قدیر۔ یا ابتی میرے ابا جات، انی قد جانی من العلم، تحقیق آ چکے میرے پاس، من العلم علم وہی میں سے، ما لم یاتک جو تیرے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی بس میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا میں رہنمائی کروں گا تیری سیدھی راہ کے طرف، برابر راہ کے طرف۔ یا ابتی میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان مہربان ذات کے لیے نافرمان۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کی عبادت تو کسی مشرک نے بھی نہیں کیا ہے، یہاں پر کیوں فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس کا یہ ہے، مراد اس سے اطاعتہ شیطان کی اطاعت ہے کہ شیطان کی تابعداری نہ کر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان گمراہ کر کے شرک کرواتا ہے، اس وجہ سے نسبت شیطان کی طرف کی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی شکل بنا کر اپنی عبادت کرواتا ہے، بزرگوں کی شکل اپنا کر اپنی عبادت کرواتا ہے، اس وجہ سے فرمایا لا تعبد الشیطان، یقیناً شیطان اپنے رب کا نافرمان تھا۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ پہنچ جائے گا تجھے عذاب رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہو جائے گا تو شیطان کے لیے ولیًا دوست۔ قال اراغب انت عن آلیاتی یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے باپ اراغب انت، تو اعراض کرتا ہے، عن آلیاتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، منہ موڑتا ہے، لئن لم تنتہی اگر تو نہیں رکا، لارجمنک میں تجھے سنسار کروں گا، میں تجھ پر پتھر برساؤں گا، وہجرنی ملیا دور ہو جا مجھ سے، ملین طویل زمانہ، جائیے یہاں سے۔ قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیکہ، سلامتی ہو تجھ پر، آخری سلام ہو تجھ پر۔ یہاں پر سلام سے مراد سلامی متارکت مراد ہے۔ سأستغفر لک ربی، عن قریب میں بخشش طلب کروں گا تیرے لیے، ربی اپنے رب سے۔ اب سوال یہ کہ مشرک کے لیے مغفرت طلب کرنا تو جائز نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں سے قبل کی بات ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایمان کا توفیق مانگوں گا رب سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایمان دے کر تجھے بخش دے۔ انہ کان بی حفیہ، یقین اللہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، کیا مطلب؟ عقیدتاً تو میں تم سے پہلے سے جدا تھا، لیکن اب جسماً بھی تم سے جدا ہو رہا ہو۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وَأَدْعُو رَبِّي میں پکارتا رہوں گا اپنے رب کو، عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، قریب ہے کہ نہیں ہوں گا میں بدعائے ربی اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے شقیہ محروم۔ فلما اعتزلهم، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے جسماً بھی، وما یعبدون ان سے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وہبنا لہ اسحاق ہم نے دے دی ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، ویعقوب یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، وکلا جعلنا نبیا ہم نے بنایا ہر ایک کو نبیا پیغمبر بنا کر، ووہبنا لہم من رحمتنا ہم نے دے دی ان کو من رحمتنا اپنی خاص رحمت میں سے، یعنی نبوت ہم نے دے دی ان کو، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ ہم نے دے دیا تھا ان کو لسان صدق سچائی کا زبان، علیہ بلند و بالا، یعنی ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا سابقین میں۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یاد کریں موسیٰ کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً وہ تھے منتخب، یا مخلصاً معصوماً عن الشرک والکفر والفواحش، از ابن عباس کفر سے، شرک سے، بے حیا کاموں سے بالکل معصوم تھے۔ وکان رسول النبی، تھے وہ رسول پیغمبر۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، ہم نے آواز دی ان کو طور کے طرف سے، الایمن ایسی جانب جدائی تھی، وقربناہ نجیا، ہم نے ان کو قریب کیا اپنے ساتھ، نجیاً راز بتانے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے دے دی ان کو من رحمتنا اپنی خاص رحمت و مہربانی، اخاؤ ہارون نبی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، 5واں واقعہ، یاد کرے کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقین وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ تھے رسول نبی پیغمبر۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حکم فرماتے تھے اپنے اہل کو بالصلاۃ، نماز کے ساتھ، والزکاۃ، زکوٰۃ دینے کے ساتھ، وکان عند ربہ مرضیہ، تھے وہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ پسندیدہ۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اب تیسرا واقعہ ادریس علیہ السلام کا، یذکر یاد کرے، فی الکتاب کتاب میں ادریس علیہ السلام کا واقعہ، انہ کان صدیقا نبیہ، یقین وہ تھے پیغمبر نبیہ، وہ تھے اعلیٰ درجوں کے سچے نبیہ پیغمبر۔ ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے انہیں بلند کیا تھا مکان علیہ، بلند مرتبے پر، مراد اس سے مرتبہ ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ تھے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا۔ کیا مطلب اولئک الذین انعم اللہ علیہم؟ اس میں الوہیت کی نفی ہے۔ کیا مطلب یہ منعوم علیہم تھے؟ انبیاء علیہ السلام کے اولاد تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، ہدایت کے طرف محتاج تھے، مستفین تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، الہ نہیں تھے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ تھے وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان فرمایا تھا پیغمبروں میں سے، بعض آدم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، بعض ان کے اولاد میں سے تھے جن کو ہم نے سوار کیے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، بعض ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، بعض ان میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، وَاجْتَبَيْنَا، جنہیں ہم نے منتخب کیا تھا۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمٰن، جب ان پر پڑھی جاتی تھی رحمان کی آیات، خروا، گر جاتے تھے، سجداً، سجدے کے حالت میں، وَبُكِيًّا، رو رو کر، روتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس پیدا ہوگی ان کے پیچھے، خلف نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے برباد کی نماز کو، واتبعوا الشہوات، جنہوں نے تابعداری کی شہوتی چیزوں کا، فسوف یلقون غی، پس ان قریب، یلقون ملیں گے یہ لوگ، غی، جزا الغی، سرکشی کے سزا کے پاسات، ان کا سزا ان کو ملے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جنہوں نے توبہ کیا، وآمن، ایمان لیا، وعمل صالحا، عمل کیا نیک، فاولئک یدخلون الجنہ، بس یہ لوگ جنت داخل ہو جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئا، کچھ بھی۔ جنات عدن، داخل ہو جائیں گے جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، التی وعد الرحمن عبادہ، جس کا وعدہ کیا مہربان ذات نے اپنے بندوں کے ساتھ، بالغیب، بن دیکھے، انہ کان وعدہ ماتیا، یقین اللہ کا وعدہ لایا ہوا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے یہ لوگ اس جنت میں لغوا، بیہودہ بات، الا سلاما، مگر سلامتی کے بعد، وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، ان کے لیے رزق ہوگے اس جنت کے اندر، بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، صبح و شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، نورث من عبادنا، کہ ہم وراثت میں دیں گے ان کو اپنے بندے کو، من کان تقیہ، جو کہ پرہیزگار و موحد ہو۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، یا سے دوسرا حصہ، پہلے فرمایا انبیاء عاجز تھے، اب فرما رہے جبریل علیہ السلام بھی عاجز تھے، کئی دن نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل بار بار آیا کرے، ہمارا اشتیاق ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، ورنہ ہمارے پر جل جائیں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتوں کو، الا، ہم نہیں اترتے ہیں، الا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی اللہ کے لیے اختیار ہے جو کچھ ہمارے سامنے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، زمانہ استقبال، زمانہ ماضی، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جو اس کے درمیان ہے زمانہ حال ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا،
نہیں یہ آپ کا رب بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، اللہ مالک آسمانوں کا زمین کو، ما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدوا پس عبادت کرو اللہ کا، واصطبر لعبادتہ اللہ کی عبادت پر جمے رہو۔ هل تعلم له سمیا، اے آپ جانتے اس اللہ کے لیے سمیا ہم صفت۔ ویقول الانسان شکوہ، کہتے انسان اذا ما مت ہے جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، اے میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان، انسان یاد نہیں کرتا، انا خلقناه من قبل، کہ میں نے ان کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ فوربک، پس قسم ہے آپ کے رب کا، لنحشرنہم، ضرور بضرور میں ان سب کو جمع کروں گا، والشیاطین، شیطانوں کو بھی جمع کروں گا، ثم لنحضرنہم، پھر میں انہیں حاضر کروں گا، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسیا، گھٹنوں کے بل، ثم لننزعن، پھر میں نکالوں گا، من کل شیعہ، ہر جماعت سے، ایما شد علی الرحمن، جو ان میں سے زیادہ سخت و مہربان ذات پر، عطیہ نافرمانی کے اعتبار سے، سرکشی کے اعتبار سے، ثم نحن عالم، پھر ہم خوب جانتے بالذین، ان لوگوں کو ہم اولا بحاصلیہ، جو زیادہ حقدار ہے بحاصلیہ اس جہنم میں داخل ہونے کا۔ وَإِن مِّنكُمْ، نہیں ہے تم میں سے کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس جہنم پر گزرنے والا ہے، ہر کوئی گزرے گا، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر اس جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ بعض مومنین تو وہ ہے جو داخل ہوں گے تہذیب کے لیے تاکہ ان کی صفائی ہو۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، کان علی ربک، یہ فیصلہ ہے آپ کے رب پر، حتما مقضیہ، یقینی طور پر، مقضیہ، فیصلہ کیا ہوا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو بچتے رہے شرک سے، ونذر الظالمین، چھوڑیں گے ظالموں کو، فیہا، اس جہنم میں، جسیا، گھٹنوں کے بل۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان پر پڑھی جاتی تھی ہماری آیات، بینات، واضح واضح، قال الذین کفروا، کہتے تھے وہ لوگ جن نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے، ای الفریقین، ان دو جماعتوں میں سے کون سا فریق، کافر اور مومن جماعت میں سے کون سا فریق، خیر، بہتر ہے، مقام، جگہ کے اعتبار سے، واحسن ندیہ، بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے، وکم اہلکنا، تخویفی دنیاوی، کتنے ہم نے ہلاک کیے تھے، قبل ان سے پہلے، من قرن، کئی قوموں میں سے، ہم احسن اساسا، وہ بہت زیادہ اچھے تھے اساسا، سامان کے اعتبار سے، ورئیا، ظاہری ٹیپ ٹاپ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، من کان فی الضلالہ، جو شخص شرک کے گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، لمبا کرے گا اس کے لیے مہربان ذات، مدن، لمبا کرنا، انہیں مہلت دے گا، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، وہ عذاب جن کو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، پس یعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، پس وہ جان لیں گے کہ کون ہے شر مکانا، مرتبے کے اعتبار سے بدتر، واضعف جندا، کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، بشارت اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں ان لوگوں میں، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت حاصل کی، ہدن، ان کی ہدایت میں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک، آپ کے رب کے یہاں بہت زیادہ بہتر ہے، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے، وخیر، بہتر ہے، مردا، واپسی کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یا سے شکوہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہاری کا کام کرتے تھے، عاص بن وائل نے اس پر کام کروایا، رقم دینے سے انکار کیا، خباب نے مطالبہ کیا کہ مجھے میرا رقم دو، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر کے تب رقم دوں گا۔ حضرت خباب نے فرمایا اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی حضور کی رسالت کا انکار نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو جب میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا پھر رقم وصول کرنا۔ افرأیت الذی، آیا بتلائیے آپ اس شخص کے بارے میں جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقال، اس نے کہ استہزان، لأوتین مالا وولدا، ہمیں دی جائے گی مال و اولاد، اطلع الغیب، اس نے غیب کو جانک لیا، ام اتخذ عند الرحمن عہد، اس نے بنایا مہربان ذات کے ساتھ عہدن کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، عن قریب ہم لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، ونمد له من العذاب مدا، ہم لمبا کریں گے اس کے لیے عذاب میں سے مدن، لمبا، عذاب کو زیادہ دیں گے اس کو، وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، ہم وارث ہے اس کا جو کچھ وہ کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا آخری مالک ہم ہے۔
وَيَأْتِينَا فرد آئے گئی ہمارے پاس، فردن اکیلا، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہوگا، بیار و مددگار آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلیہ، بنائے انہوں نے اللہ کے علاوہ آلیہۃ اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ معبود ہو جائے ان کو عزت دینے والے، یا عزًا بمعنی مددگار، تاکہ معبود ان کی مدد کرے۔ کل ہرگز ایسا نہیں ہے، سیکفرون، عن قریب یہ لوگ انکار کریں گے، عبادت ان کی عبادت پر، معبودین عابدین کی عبادت سے انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدہ، ہو جائیں گے یہ معبودین علیہم ان مشرکین کے خلاف، ضدًا سخت مخالف۔ علم ترى، آیا آپ نہیں دیکھتے، ان ارسلنا الشیاطین، یقیناً ہم چھوڑتے ہیں شیاطین کو، الکافرین کفار پر، تعزم عز، جو ابارتے ان کو، عزن ابارنا، انہیں ابارتے ہیں کفر اور شرک پر، کہ تم کفر کرو، تم شرک کرو۔ فلا تعجل علیہم، پس جلدی نہ کرے ان پر، انما نعد لهم عدا، یقیناً گن کر رکھے ہم نے ان کے لیے، عدن گن کر رکھنا عذاب کو۔ یوم نحشر المتقین، جس دن بشارت، جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو، الرحمن، مہربان ذات کے پاس، وفدن، مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین، ہنکائیں گے ہم مجرمین کو، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردن، پیاسے گے، وردن، پیاس کے حالت میں آئیں گے۔ لا یملکون شفاعت، اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ سفارش کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے بنایا مہربان ذات کے ساتھ عہدن، عہد توحید، جو موحد ہو تو اسی کی سفارش قبول ہوگی۔ وقالو، کہتے یہ لوگ، اتخذ الرحمن ولدا، بنایا ہے مہربان ذات نے ولدن، نائب، لقد جئتم شیئا ادم، تحقیق تم ایک ناشنا چیز لے کر آئے ہو، تکاد السماوات، قریب اسمان، یتفطرن منہ، کہ پٹ جائے اس کلمہ کی وجہ سے، وتنشق الارض، پٹ جائے زمین، وتخر الجبال حدا، گر جائے پہاڑ، حدن، گرنے کے ساتھ، ان کیوں، لأن دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے نسبت کی مہربان ذات کی طرف، ولدا، نائب کا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، مہربان ذات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نائب بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، ان کل نہیں ہے تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں زمینوں میں ہے، الا الرحمن، مگر آئیں گے مہربان ذات کے بس، عبدن، عاجز ہو کر، لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق اللہ نے گن کر رکھے ان کو، شمار کے ان کو، وعدم عدا، گن کر رکھے ان کو، گن کر رکھنا اپنے علم و قدرت کے ساتھ۔ وکلم آتی یوم القیامت فردا، یہ سارے لوگ آئیں گے اللہ کے پاس یوم القیامت، قیامت کے دن، فردن، اکیلے، اپنے مال و دولت کے بغیر آئیں گے، اپنے سفارشیوں کے بغیر آئیں گے۔ ان الذین آمنوا، یقین وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، عن قریب بنائیں گے مہربان ذات ان کے لیے، ودن، محبت کو۔ کیا مطلب؟ رب مومنین کے دلوں میں موحدین کے محبت کو پیدا کریں گے، مومنین کے دلوں میں موحدین کے محبت کو اللہ پیدا فرمائیں گے، یا رب خود ان سے محبت کرنا لگتا ہے، یا رب اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ فَإِنَّمَا بَشَّرْنَاهُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ کہ ہم نے آسان کی اس قرآن کو، بِلِسَانِكَ، آپ کے زبان کے ساتھ، لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ، تاکہ خوشخبری سنائیے آپ بھی اس قرآن کے ذریعے سے، المتقین، متقین کو، حکمت اول، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ڈرائیے اس کے ذریعے سے قوم اللُّدّا، ایک ایسی قوم جو سرکش و جگڑ مار ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہم نے ہلاک کیے تھے، فَمِنْ قبل، ان سے پہلے، من قرن، کئی قوموں میں سے، هل تحس من امینهم من عاد، آیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لهم رکزا، یا سنتے آپ ان کے لیے رکزن، پاؤں کی آہٹ۔ سب کو ہم نے ہلاک کیا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا قدرت والی ذات اللہ ہے، تمام انبیاء اللہ کے ہاں عاجز تھے، تمام فرشتے عاجز تھے۔ معلوم ہوا یہ سارے انبیاء، یہ سارے اولیاء عابد تھے، معبود نہیں تھے۔ تو بنیادی مسئلہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے عاجز تھے، عجز المستفید، جو چنے ہوئے مخلوق تھے وہ اللہ کے سامنے عاجز تھے، اور سورت کو مکمل کیا۔